کی میرے نبی دا چہرہ ویکھیا اکھاں وچ آنسو آ گئے آندا میں 30 سالاں تو وکدا وکھاندا انہاں گلیاں چھایا وا اج تک میری اکھاں نہیں اجی سونا نہیں ویکھیا آواز آئی اگر سونا ویکھیا تا ہوے اساں کو ہور اہو جیاں بنایا ہوے تے ویکھیا ہوے تے عاشق دی آواز آئی آندا کینے تا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا رہو دے کوئی گل نہیں تسی دوئے خوش رہو ذرا تا دی شان والیا انہیں تو پہلے سالوں آکے سے پیچھے ہاتھ نہ چکیا میں نہیں پڑھنا کسی واسطے تا دی شان والیا یہ تھوڑے پیار دی کہنے بھائی تسی چھوٹے بھائی ہو تا دی شان والیا عرشاں اگر جو شک ہو گئے تو نہ بولے بسم اللہ بڑی مہربانی امیر بھائی تا دی شان والیا عرشاں شان تیری بلے بلے ایدر سنے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کھلے او ویریاں دے پیرا تھلے چادراں وچار والے تاہاں دی شان والے جی 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 بڑی مہربانی قادری بھائیا تاہاں دی ہر بندے دی تھوڑی جی زبان چیک کرے آجے جڑا جڑا حضور دی نات پڑے ذرا انہوں نے ہوٹ وچ لے ہونا پھر تسا میں نو شڑ کرنا ہے ایک باری آنکھوں ذرا تاہاں دی شان والیا بسم اللہ میرے بابا جی اللہ آپ کی برکت عطا فرمائے تاہاں دی شان والیا عرشاں تے جان والیا بڑی محبت والا شعر سنو ذرا زیادہ وقت نہ لو اپنے بیادہ اللہ تنو سلامت رکھے تسی بڑی محبت فرما رہے ہو اللہ تو جہانا بھی خوشیاں دا کرے اے جناب بلال وکدہ وکاندہ مکہ دی مندی آ گیا عشق دی گل ہے بھائی جان مکہ دی مندی آ گیا امیہ نے خریدیا میرے وقت جو بڑی مہربانی امیہ نے خریدیا مکہ دا ظالم کافر مکہ دی دھرتی پڑھ کے ویکھو مکہ دی پرانی گندی تاریخ پڑھ کے ویکھو اے مکہ دے لوگ بڑے ظالم کعبے دی چھت تھلے بیٹھ کے شراب پین والے کعبے دے سہ تھلے بیٹھ کے اے زنا کرنے والے بد کردار لوگ مکہ دی گندی تاریخ پڑھ کے ویکھو لیکن اللہ دی عزت جلال دی قسم ہے جدو بلال نو خریدیا امیہ گھر لے کے آیا اللہ واسطے غور کریا جی میرے بابے ہو مقصد تقریر کرنا سمجھانا میری سرکار دے دیوانے ہو انہاں خریدیا اے بلال ایک دن بکریاں لے گیا غار دے قریب گیا جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار نے آپ باہر آئے میرے نبی نے فرمایا او ابو بکر سانو پیاس لگی ہے آج کو سانو دودھ یا پانی مل جائے جناب ابو بکر باہر آئے ویکھے تے چھڑو چھڑا پیا چار دائے بکریاں پیا چار دائے آندھا رہے کالے رنگ والے آؤ اے بکریاں کی دیا لے آندھا امیہ دیا لے آندھا یار میرے یار نو پیاس لگی ہے میرے بابے توجہ ہے کہ نہیں میرے بزرگوں کی توجہ دا طالب بابا جان انہیں کہ اجازت میں نہیں دے سکتا لیکن تمہیں بھی صحیح اجازت اے بکریاں دودھ نہیں دیں دیا آپ نے فرما پریشان ہو اجازت تو دے دے بکریاں سیاہ پہ چولا
سبحان اللہ بولو میں دیکھ رہا اندر چاولہ دیا پلیٹا پھری جان رہی ہے تاکہ نال دسی جاوا حوصلہ آ جائے نال دسی جاوا حوصلہ بھی نال ہونا چاہیے نا میری سرکار دے دیوانے ہو جناب بلال اندرے میں مالک نہیں ہوں اگر اجازت دے بھی صحیح اے بکریاں دودھ نہیں دے دیا اور میرے وقت ویکھا جدرا اللہ دی قسم ہے اور جدو اتنی گل ہوئی جناب ابو بکر صدیق خارج گئے حضور اتنی گل کی تھی میرے لجپال مصطفیٰ نے فرمایا اور جہاں میرا بیلیا اس بکریاں دے چھیڑوں نو کہہ دے اجازت تو دے دے بکریاں سے آپ ہی چھوڑو اجازت تو دے دے بکریاں سے آپ ہی چھوڑا گیا اللہ بھائی جان تم سلامت رکھے ابلا بڑی شفقت قبلہ شاہ صاحب میرے لجپال کریم نبی دے پیارے غلاموں بھائی محمد امین صاحب جدو سرکار نے اتنی اجازت بھی گل کی تھی ابو بکر حضور دا بازو پھڑیا باہر لے کے آگے بلال نے مصطفیٰ دی صورت ویکھی حاجی صاحب میرے نبی دا چہرہ ویکھیا جی کی کردہ ہے آمر سونیا تیرا حسن ویکھ کے میرا اپنا دل تیرا عاشق ہو گیا تیرا حسن ویکھ کے میں تیرا عاشق ہو گیا نالے روئی جاندہ ہے نالے آدھا جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں بھائی جان سنیا جی کر دے رہے دو تھوڑی جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں میں تیرے بچوں رب دسدا جنہیں سیانے مندر سوئی ہو وہ سنیا دن صحیح صاحب جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں میں تیرے بچوں رب سبحان اللہ میں بالکل چھوڑا لگا سپیکر اللہ تو مدینے لے جائے اس سے مہینے لے جائے نہیں جی کرتا اللہ مکہ لے جائے خانہ کعبہ بکھاوے اللہ سونے مدینے دی زیارت عطا کراوے جی کرو بہت شکریہ جیوڑا جیوڑا بندر سبحان اللہ دی آواز اچھی جیدی آواز اچھی ہوتا مقدر اچھا میں چلو ایج دعا دینا تھوڑی مسکرات واسطے جڑا اچھی سبحان اللہ بولے او دی پلیٹ جو دو تین پیاریاں جی بودیاں آ جائیں دیکھو ہوں کنے سونے بول رہے ہو ماشاءاللہ سامعین گرامی قدر حضرات میری سرکار نے فرمایا چاچا جی اللہ تنو حیاتیاں عطا فرمائے میرے بڑے بیٹھے ہو بابا جی میری سرکار نے فرمایا کیڑی بکریاں جڑی دودھ نہیں دیندی ہن میرے کول ویکھیا تے ذرا آندا سویا اے بکری ہے جڑی 2 سال تو دودھ نہیں دیندی فرمایا انہاں لیا اسی آپ ہی چو لینے میرے کریم نبی نے جی بکری دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے جڑی دودھ نہیں سی دیندی اج تھنا وچ دودھ اپنے آپ نکلن لگ پیا دودھ سرکار نے چویا حضور نے جناب تناول فرمایا بڑی مہربانی میرے پیارے حاجی صاحب سرکار نے تناول بسم اللہ بابا جان حضور نے تناول فرمایا اے بلال ہن سنو جناب پختہ بھی لفظ کہہ رہے ہو اے بلال بکریاں لے کے بھائی علی جدو
اج سویرے اٹھیا تے یہودی سرکار دے دیوانے اتنے ایک یہودی بھی سی امیہ دا جڑا نوکر انہیں جا کے آکھیا امیہ لو اوہ امیہ کھانا تیرے کھولے پینا تیرے کھولے پہندا تیرے کھولے اج دو دنوں تو لگدا ہے انہیں محمد نال پیار پا لیا ہے انہوں سمجھا اور جو میں نے سنیا جانی بھائی اللہ واسطے غور کرنا ذرا امیہ نے بلال نو بلایا اور بلال میں کی پیا سننا ماسک سن سنیا ذرا میں کی پیا سننا آندھا جے سننے پیا سچ پیا سننا ہے آندھا میں سنیا ہے تو مسلمانہ دے نبی نال پیار کیتا ہے تو مسلمانہ دے نبی نال محبت کر بیٹھا ہے آندھا بابا سچ سنے آئی امیہ جے سنے آئی سچ سنے آئی آندھا تیری جان کر دیا گا تیرے جسم دی کھل اتار دیا گا تیرے جسم دے ٹکڑے کر دیا گا تیرے سمجھانا چاہ رہے ہو محمد دا پیار چھوڑ دے آپ نے امیہ دا ہاتھ پڑیا فرماؤ کافرہ بڑا ہو جا جسم تیرا ہے ایمان مصطفیٰ دا جسم تیرا ہے ایمان مصطفیٰ دا ہے انہیں اتنا ماریا ہاتھاں وچ میکھاں ٹھوک دیتی پیراں وچ کیرو ٹھوک دیتے توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ کہ نہیں ذرا بلال دا عاشق بیٹھا ہے ذرا ایک بڑی مٹھی زبان میں سبحان اللہ ذرا پریشان بیٹھا نہ بولو ذرا تنگ بیٹھا نہ بولو ذرا حسین دے نانے دا پیار لے کے بیٹھا ہے ذرا پیاری زبان میں سبحان اللہ بھی آواز حضور کے ذکر میں کبھی تنگ نہ ہونا ہمیں زندگی خدا دی قسم تنگ ہو جائے گی اللہ زمین تنگ کر دے گا ذرا مصطفیٰ دے ذکر تنگ ہو کے بیٹھنا ہے اللہ بڑے پیار نو سلامت رکھے کدی دل وچ ذرا برابر بھی نہ سوچنا حضور دے ذکر وچ اسی لیٹ ہو گئے ہو حضور دے ذکر وچ دیر ہو گئی ہے اے ساریاں دیراں ساریاں سویراں اے مصطفیٰ دے قدم نال حضور دے دم قدم نال اللہ دی قسم ہے اج تے بڑے بڑے چھڈ جاندے نے جدوں قبر وچ جانا ہے اودوں سب نہیں ہونا اتے زہرا دے بابے نے آ جانا ہے اتے زہرا دے بابے نے آ جانا ہے اس واسطے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے قبر وچ پھل پہ جانا آخری شعر پڑھ رہے ہیں قبر وچ پھل پہ جانا خاصا دا قیامہ دا کفن میرا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ پھل پہ جانا ایک آسادہ قیامہ دا قبر وچ پہ جانا ایک آسادہ قیامہ دا قبر وچ پہ جانا ایک آسادہ قیامہ دا کفن میرا نہیں ہونا محمد دے غلام دا اور میں تھانوں خود نہیں آکھیا آخری باری اج کرو گے میرے نال یہ ساڈا کفن بھی میرا نہیں ہونا جنہوں ناز ہوگا نا وہ اج کر کے آکھے میرا کفن میرا نہیں ہونا محمد دے غلام دا وچ پھل بہت شکریہ پھر وہ وقت آیا بلال اتنا ماریا بھاری پتھر سر تھے سینے تے بھاری پتھر بلال چھڑ دے مصطفیٰ دا پیار فرمایا زندگی جا سکتی ہے پر مصطفیٰ دا دتا ایمان جا سکدا بولو مصطفیٰ دا دتا ایمان جا سکدا دھیان کریا جے کدی ایمان ویچ نہ چھڑنا کوٹھیاں تے ایمان نہ وکنا گڈیاں ویکھ کے ایمان نہ ویچ چھڑیا جی کسے دی فارچونر ویکھ کے ایمان نہ ویچ دینا کسے دی زمین ویکھ کے اپنا مذہب نہ بدل لینا
کدے مرزائی تے قادیانی نہ ہو جانا ایمان اتنی بڑی دولت ہے خدا دی قسم ہے جی دیکھو رتی برابر بھی ایمان ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی دیر تک میں جنت وچ نہیں جاواں گا جدے دل وچ ذرہ برابر بھی میری محبت موجود ہے کہ میں جنت وچ خود نال لے کے جاواں بابا جی ایمان اتنی بڑی دولت ہے اللہ دی میرے دوستو جناب بلال وکدا وکاندا مارا کھاندا ایک دن امیہ دی حویلی چ انج دروازے چ مار پٹھیندی ہے تے بلال دے لباں تے آہت دی آواز جاری ہے تے سیدنا صدیق اکبر دا گزر ہو گیا بابا جی سیدنا صدیق بادشاہ دا گزر ہویا آپ نے کنڈی تے دستہ دے کے فرمایا اوے امیہ ایدہ جرم کی یہ ماردہ کیوں ہے آدھا ایدہ جرم ایک کو یہ محمد نال پیار کر دے میں نے تو شکرہ بیٹھے ہو سبحان اللہ یقین جانو میں چند دن قبل ایک جگہ تے سرگودے گیا ویر جی اتنے اس گلتے نا بحث ہو رہی سی ایک قادیانی تے مصطفیٰ دے نوکر دی ساڑھی اکھن دے سامنے دی گل ہے تقریباً کو 1.5 مہینہ قبل پہلے انہیں کہے اگر تسی سچے ہو نا تے آگے چاہ جاؤ سرکار دا دیوانہ ایک بکریاں چارن آلا حضرت جی قید آباد خوشاب دے وچ انہیں بکریاں چارنے والے آگ وچ چھلانگ ماری تے ہاتھ پھڑے آیا سی نہ قادیانی چلیا نہ مصطفیٰ دا غلام چلیا عالم مدینہ کو پوچھا گیا حضور ہویا کیے فرمایا وجہ ہے کہ انہوں کے ہاتھ چھڑ دوے کیونکہ مصطفیٰ دے نام دے صدقے نال اللہ انہوں آگ پہ نہیں لانگا یہ چھڑے ہاتھ ذرا جب ہاتھ چھڑیا قادیانی کے پیر جل گئے مصطفیٰ دا غلام نعرے ماردہ باہر ہو گیا یہ تے آج دی دور دی گل ہے میں انہاں دی گل کرنا پیا جنہاں حضور نے اپنے کول ویکھ کے ویکھے ہے جنہاں سامنے مصطفیٰ نے تکے ہے تاکہ خدا دے یار دا دیدار کر دے رہے بابا جی آج صاحب حضور دی گل جناب ابو بکر دا گزر فرمایا ظالم اتنا کیوں مارنا ہے آگا تینوں اتنا درد ہے پھر خرید نہیں لگا فرمایا تو ہون پہ آنا ہے اصل یار نال گل کر کے آیا سی خرید لگیا خریدیا مال دیتا چٹا غلام دیتا دی بڑی نال دیتی جڑی گل میرا اندر پاڑ کے رہ گئی نا سنے ہو بلال پاک میرے نبی دی بارگاہ پہنچنا جدو ابو بکر خریدیا سرکار دی بارگاہ بیٹھے تو میرے مدینے دے تاجدار نے کھڑے ہو کے استقبال کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام دل دسو ڈیرا بھریا ہوئے میرے برا دا کوئی لبڑیا تبڑیا غریب آدمی نے دے گھر ٹر جائے تے 100 بندے تو چوری ریاض کھڑا ہو کے میرا ویر کسے غریب نو سینے نہ لاوے 100 بندے وچ کوئی تھربلی مت جانی ہے او یار تیری اتنی قدر بڑے بندے نے کیتی ہے اے تیری نوکر مصطفیٰ دا او میں صدقے جاواں زہرا دے بابے تو جڑا ساری خدا بھی خدائی دا شہنشاہ سرکار نے سینے نہ لایا جیدی کوئی قدر نہیں سی جنہیں لوگ کی پتھر پہ مار دیں سینے تے بھاری پتھر رکھیا جا رہے سرکار نے سینے نہ لا کے بلال دا متھا چمیا بڑے بھائی جان جب بلال دا متھا چمیا نا بلال قدمی ڈگ پہ ویر جی قدمی ڈگ پہ سرکار نے فرمایا بلال ڈھونڈا کیوں ہے آگا سوڑے میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بڑی دیر سے پسند آیا ہو اب نگاہ یار میں کملی والے تھوڑی مہربانی ہے تو سینے نہ لایا پھر او مقام آیا جب مکہ فتح ہو گئی تو میری سرکار نے فرمایا چاچو عباس جی حضور فرمایا جاؤ میرے بلال کو لے کے آؤ میں گل سمجھا کے سپیکر چھوڑا لگا جاؤ میرے بلال کو بلا کے لے آؤ جناب بلال کو بلایا گیا جی لجپال فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو میں تو ترلا نہیں کرانا اتنی بڑی گل تے بندہ خوش نہ ہوئے تے خدا دی قسم میرے آس بھائی بندہ اندر دکھ دے قبر تک دکھ لے کے جاواں گا اگر تو اس گل تے نہ بولے سرکار دے دیوانوں بلال حضور نے فرمایا چڑھ جا کعبے
دی چھت تے عرض کی یا رسول اللہ میں چڑھ جاؤں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں تو چڑھ جا۔ عرض کی حضور صدیق اکبر تھلے میں اتے، عمر تھلے میں اتے، عثمان تھلے میں اتے، علی تھلے میں اتے، نبی دا امام تھلے میں اتے۔ میرے مصطفیٰ نے بازو فرما پھڑ کے بلال نے اتے چڑھیا، کعبے دی چھت پہ کھلو گئے، فرما بلال اذان سنا۔ میں ایک جملہ مفتی صاحب دی موجودگی چ بیٹھ کے سمجھا کے اجازت چاہ رہے ہیں، یقین جانو بلال اذان سنا۔ عرض کی حضور مشرق کی اذان پڑھیا منہ کعبے وال کیتا، بھائی جان جنوب وچ اذان پڑھیا منہ کعبے وال کیتا، شمال وچ اذان پڑھیا منہ کعبے وال کیتا۔ سونیا کعبے دی چھت کھڑا کر دیتا جی، کعبے دی چھت کھڑا کر دیتا جی، آج منہ کدھر کرا؟ اگر تسی سارے میرے بھرا، میرے بابے، میرے وڈیرے، میرے باپ دی عمرہ دے سارے سبحان اللہ بولو تو میں اگلی گل سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ آقا میں کدھر منہ کرا؟ فرمایا بلال آج ادھر منہ کر لے جدھر کعبے دا کعبہ سونا محمد بیٹھا ہوا ہے۔ بلال اذان پڑھی، نیچے آ گئے، روندیاں حضور دے قدم چومے۔ علماء فرماندے نے سرکار نے بلال دا بازو پڑھ کے اچھا کر کے آکھیا ہوئے مکے دیو کافرو آؤ ویکھ لو تسی تے مار دے رہے ہو نا، جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے محمد زمین تو اٹھا کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر چھڑا، ساڈے نال پیار کردا ہے محمد زمین تو اٹھا کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر چھڑدا ہے۔ اے حضور دی محبت دا تقاضا ہے، سرکار دی محبت دا، خدا دی قسم اپنے اندر ایک قسمتی رکھ کہ مصطفیٰ دا پیار ہے، خدا تد راضی ہونا ہے جدو تیرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت موجود ہونی، سرکار دا پیار ہے۔ اے بلال پاک ہو پھر جب حضور دا وصال ہو گیا آپ نے مدینہ چھڑ دیتا، ایک دن حضور خواب وچ ملے، فرمایا بلال کی گل ساڑھے تو ناراض ہو گئے ہیں؟ آج کی تھی حضور میری کی جرات ہے، میری اوقات ہے، میں تھوڑے تو ناراض ہو جاؤں۔ فرما پھر ساڑھے مدینے آ جائے۔ بلال پھر مدینے آئے نا تے کوہرام مچ گیا، آج بلال تے آ گیا پر آمینہ دلال نہیں آیا، بلال تھا آ گیا ہے آج آمینہ دلال نہیں آیا۔ یقین جانو جناب بلال نو اذان واسطے ریکویسٹ کی گئی، آپ نے اذان دا انکار کیتا، لوگ کی دوڑے امام حسن بادشاہ دے دروازے تھے، حسنین دی جوڑی آئی، آپ نے آکے چاچو ایک باری اذان سنا دے، آپ نے اذان پڑھی تو اشہد اللہ محمد رسول اللہ تے بے ہوش ہو کے 3 باری ڈگ پہ امام حسن اپنے ہاتھ کا نبی پانی پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان دا رسول جنوں پانی جنتا دے وارث پلا، اس بندے بردہ کو خوش نصیب ہو سکتا ہے ریاض بھائی جنہوں پانی حسین بادشاہ پلا، خدا دی قسم ہے بے ہو سید زادے نے، بے ہو سخی زادے نے، اس طرح کہ حضرت نے بیان کیتا ہے فرمایا جڑے انہوں دے نیڑے ہو جائے وہ پاک ہو جائے، جنہوں ہاتھی امام حسن حسین لا دے رہے ہیں، جنہوں ہاتھی حسن حسین لا دے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں اذان نہیں پڑھ سکتا، آپ نے دعاواں نہ نوازیا، ایک وہ بلال ہے 1400 صدیاں گزر گئیاں، میرے بھائی جان، میرے چاچا جی، میرے چھوٹے بھائی، میرے بابا جان، تھوڑے اتھروں میرا سلام ہے، 1400 صدیاں گزر گئیاں، آج بھی ممبرات پہ بلال دا ذکر ہو رہا ہے، ایک وجہ کی ہے حبش جو فقدہ بتاندہ، شام دا فقدہ بکاندہ، مصطفیٰ دی نوکری کر لئی، جڑا حضور دا ہو گیا، پھر خدا بھی ہو دا تے ساری خدائی بھی ہو دی ہو جاتی ہے۔ لے او یار حوالے رب دے اتے میلے چار دے، لے او یار حوالے رب دے اتے میلے چار دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر لاگے مٹر گیا
اللہ تمہیں زندگی دے میرے بابے بیٹھے ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے نالی خاصے دل نہیں لگدا ہن یار محمد چاہیے کہ پاس ہوتیاں لئی پردیس وے بابل دیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جا گیرا چپ رہنا انہوں کچھ نہ کہنا اے دیاں تکریر ماں مرے تے ماں باپ مرے کر ویلا او شالا مرے ویر کسے نے او یارا اجڑ جدا جے ویر ویرا دے دردی محفل مدینہ مدینہ ہو گئی ویر ویران دے دردی ہون دے تے ویر ویران دی باوا باپ دے نال بہار محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاں اللہ کہیں میری اور پاڑی جی اچھا جی غوث پاک سرکار دی بارگاہ ایک ہی لفظ کہہ دینا بھائی امین تے دو آنکھیں نے لیکن میں ایک کہہ دینا ایک پھر ادھار رکھ لینا شاہ صاحب دی محفل واسطے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسنی نجیب الطرفین سید میسج ایک ساڑھے واسطے حضور غوث پاک سرکار دو بھائی سن ابا جی دا انتقال ہو گیا آپ فرماندے نے میں تے بابا نے ترکہ کی چھوڑے ہیں 80 دینار 80 اشرفیاں ایک بیل ایک بچہ بولو تو صحیح انہوں امین بھائی نے میں نے اس پاس چھیڑ دیتے ورنہ میں مکوہ ہوں ایک بچہ اے جڑا سی قربانی تھے لانے آتے پھر قربانی تے کٹا جائز نہیں ہوتا سارا سال ٹھیک ہے تے قربانی تے آگے کٹا حرام ہو جاتا ہے میرے بھائی میری سرکار دے دیوانوں آپ نے دعا گراوہ نے نا اپنے اس بابا جی بچے نو پھڑیا تے جنگل اچ لے چلے تے تانوں پتہ بھی آپ بیٹھے نا اے پتر میرے شہزادے اے ساڈے بیٹھے اے بچے پھر شرارتی ہوندے نے تواڈے میری بھی عمر گزری ہے اسی ہاں جی تو آپ نے جنگل اچ گئے تے کسے کان پھڑیا کسے پوچھن پھڑی کسے نے کان مروڑیا تے حضور غوث پاک سرکار بابا جی جدوں آپ نے نا بچے دا کان مروڑیا تے بچہ بول پیا لیکن چاک سیٹھ والے نہیں بولے بچہ بول پیا حضور عبدالقادر جیلانی حیران ہو گئے آپ نے فرمایا ہوئے اور جانورہ تو کی بولے ہیں جانور بول کے آندہ ہے بابا جی تو آنو اللہ نے ساڑھے تے ظلم کرنے واسطے نہیں بھیجیا اللہ نے تو آنو محمد دین واسطے بڑھا کے بھیجیا ہے آپ واپس آگے دوڑے اپنے گھر آگئے والدہ کریمہ نے فرمایا اماں جی اجلا میسج دے لگا اللہ بھائی جان آپ کو سلامت رکھی اماں جی اجازت دے ہو میں دین پڑھ کے ہوا اور تے پتہ کیا اندھنے موری میں کوئی منڈے نہ کھلی نا 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 مسیحتے منڈا نہ کھلی کدے قرآن نہ پڑھ دے مسیحتے بچے نہ کھلی یاد رکھ میں پی ایچ ڈی کیتے بندے ویکھے نے جنہوں نے خدا دی قسم
حسن نے غسل دے فرض نہیں ہوندے پی ایچ ڈی کیتی ہے لیکن میں غسل دے فرض انہوں نے کتنے مشکل ہے اس بچے نے 2 بار یاد کرائیے نا کہ سویرے میرے بابا جی دا دوترا پوترا سویرے اپنے دادے نانے نے سنا دے گا یقین جانیے آپ نے فرمایا اماں اجازت دیو میں ذرا دین پڑھ کے آواں کی پڑھ کے آواں دین پڑھ کے آواں ماں جی نے 40 اشرفیاں گدڑی سی دیتیاں میسیج سنایا جی 40 اشرفیاں سی دیتیاں باپ دا سایہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا پتر سید زادہ ہیں جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولتے بلا کی آندے نے میرے پاپا جی کہن دے نے میں کہا ہی نہیں میرا پتر ایک دن کہنے لگا چھوٹا بچہ ہے میں اندر ستا کسی کے باہر ایک میرا بیٹی ملن ہے انہیں کہا انکل میرے پاپا جی کہتے ہیں میں ستا ہویا کہا نہیں ہے بچے جو ہے جی پھر بچے ہوندے یہ ساری تربیت ہے نا بچے ہیں لیکن آپ نے فرمایا پتر جھوٹ نہیں بولنا اب سی کہتی ہے میں سید ہاں نجیب الطرفین سید ہاں میرا بابا بھی سید ہے میری ماں بھی سید ہے حسنی حسینیہ بابا جانی حسنی حسینیہ جھوٹ نہیں بولنا فرمایا پتر گردن لائے جائے پر جھوٹ نہیں بولنا سفر کیتا اگے چور پہ گئے 2 باری میں نے بھی پہ گئے ایک بار اتنے خان کا ڈوگرہ پہ گئے ریاض بھائی پتہ نہ کیا کیا بڑی لطیف جی گل ہے انہوں نے مولوی صاحب ساڑھے تے 1100 سٹے تے جنہیں لے کے آئے میں نے دے دے میں نے لگتا ہے اتنے کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا اگر کوئی گل بھائی کرے گا تو بھائی ریاض ہی کرے گا اور کسے نہیں کرنی اللہ میرے ویر نو زندگی دے میں یقین جانا بھائی بیٹھے اور میں کہو اے تینوں شرم نہیں ہوندی آندھا جی وہ اتنے لا چھڑی سی جب تو ہم دیتے سی نا 1100 ادھو لا چھڑی سی میں کہ چل اے لے جا واللہ با خدا بھائی بیٹھے ہو انہیں 1100 کٹیا باقی چوک کے میں نے دے دیتا آندھا جی اے تو آڑے تے رحم کھان دے تو سی دوروں آئے ہو کدی کدی ہنج بھی ہو جاتا ہے کمر کا جدو ایک چور پہ ہے نا حضرت جی یقین جاڑو سارا مال لوٹ لیا تے جدو آئی نا والی عبدالقادر جیلانی دی چھوٹی جی آواز دے کے آندھنے اوے بچیا تیرے کل کیے آپ نے فرمایا میرے کو 40 اشرفیاں اے لے لو انہاں کہ ہور کٹ مار سونا بڑا ہے کسے شہزادے گھر دا لگنا ہے سید ہوئے تو سونا نہ ہو سید ہوئے تو سخی نہ ہوئے کیویں ہو سکتا آپ نے فرمایا اچھا میری امی نے میں نے 40 اشرفی دیتیاں نے تے نالے آکھیا پتر کدی جھوٹ نہیں بولنا اے ہی نے میرے کول انہاں کہ تلاشی دے جدو تلاشی دیتی تے 40 اشرفیاں نکلیاں چور دا نام سی شیخ احمد بدوی 70 بندے چوری کرانا ہے تے 69 چیک پہ کر دینے مندے لو چھوٹی جی عمر عبدالقادر جیلانی دی انہاں کہا جا تو انہوں آکھے میں جھوٹ نہیں بول رہا ایک کچھے تو گئے اپنے استاد کو شیخ احمد بدوی نو آکھیا سردار صاحب آج بچہ ملے ہے انہیں گل کی تھی 40 اشرفیاں نے انہیں کہا ذرا بچہ تے بخاؤ اور ذرا سنیا دی گل تے میں اپنے لالے دا حکم پڑھ کی اجازت چاہتا سبحان اللہ بچہ تے بخاؤ جدو سامنے آیا نا پہلے تے انہیں دیکھی صورت چھوٹے بھی ذرا جاگے میرے بھی چھوٹے پورا ہے ادھر بھی ذرا رات بھی میں نے کہیں جدہ ٹکریا پاڑے لگے لیکن تسی تے کمال پڑھا رہے لیکن بیٹھا ہی سی انہوں پتہ ہی کون سی انہوں میں بلاوا وہ آیا کہیں جدہ سی نا انہوں میں ادھر بلاوا تو کدھر بیٹھے لیکن بچے مہربانی بیٹھا شکریہ دار سرکار نے اے جو چہرہ بیٹھے نا حضور عبدالقادر جیلانی دا تے پہلے تے متھا چم کے آندہ ہے میں اونج چورا پر تو نکا بچے تیرا دل متھا چم کے تیرے متھا جو خوشبو بڑی ہے فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے ہے میں ماں بھی سید ولو ہاں تے بابے ولو بھی سید ہاں تے سچا سچا سید ہاں موچیوں سید نہیں بڑھیا میں سچا سچا سید ہاں انہیں کہ کیے آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں انہیں 40 اشرفیاں کر کے دیتی حضور غوث پاک نے اندر میری ماں نے کدی زندگی میں جھوٹ نہیں سکھایا تے شیخ احمد بدوی قدمہ چ ڈگ پیا آدھے حضور میں تے ساری زندگی اپنے مالک نال دغا بازی کردا رہیا اگر تسی ماں دا حکم مان کے اتنے پیار پہ کر دے ہو تے مینوں معافی مل سکتی ہے فرمایا سچے دل نال توبہ تو کر لے معاف تیرا خدا کر دے
آپ نے 70 بندیاں نو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھایا یقین جانو آئے چور سن اے کھیسے کپ سن اے جادوگر سن اے سن چوری کرنے والے لیکن جب اٹھے نے عبدالقادر جیلانی دا نگاہ پھری ہے اللہ نے ولایت عطا فرما چھوڑی ہے اس حوص پاک دی گل آخر شیعت میں شباز بھائی پڑھنے کی اجازت چاہ رہے ہیں پھر آپ کو لڑا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا دادا جی لے آؤ سمان ذرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اللہ کریم دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ رب العالمین میں گناہگار دی حاضری آپ دوستان بیٹھ مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ کریم بابا جی ماسٹر فقیر حسین صاحب آپ دی محبت آپ دے اخلاص آپ دے خلوص نو مولا قبول و مزور فرمائے بھائی امین صاحب بابا جی پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب حجیاز حسین صاحب آپ دے تمام رفقا اللہ میرے بھائیوں نو عزت بلندی عطا فرمائے آمین وما علیہ ان البلاغ المبین بابا جی دعا فرمائیں گے دعا تو بعد لنگر انشاءاللہ میرے بھائی لنگر بالکل پا چھڑیا گیا نے تے انشاءاللہ سرکار دے لنگر کھاواں گے پھر نماز ضرور ادا کریں جی بہت شکریہ جی دعا تو پہلے حدیث پاک سماعت کر لیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی فاطمہ حسن حسین دے نال جیڑی جنگ ہے او نال میری جنگ ہے جیڑی جنہاں دی انہاں نال صلح میری او نال صلح ہے سبحان اللہ حدیث پاک کہ ان ہستیاں دے نال جنہاں دی صلح ہے او دے نال میری صلح ہے جنہاں دی جنگ ہے میری انہاں نال جنگ ہے آگے تسی آپے سمجھ جاؤ ٹھیک ہے آمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى كل العالمين أجدي وبركة ما في الكريم بارك قبول فرما إلى ذو صاحب صاحب نتا فرما يا الله استغفر لنا يا الله سارے سارے گناہ معاف فرما دے بخشش تے مغفرت دنیا نجات فرما یا اللہ سارے گھراں وچ برکت رحمت دے نزول فرما ہر قسم دی پریشانی دور فرما بیماروں کو شفا کر میرا تو ساری مدینہ لا کر میرا تو یا اس گھر کی برکت رحمت دے نزول فرما آپ سب دوست بزرگ کے ہر مسلمان کی گھر برکت رحمت سب یہ پریشانی دور فرما میرا تو ساری مدینہ لا کر سب بیلاد کی بلاد کو لے سب کو ان کی منزل کا تعلق سے پہنچا بے روزگاروں کو اچھا حلال کا روزگار عطا فرما جو لنگر یا اللہ سے جتنے لوگوں نے حصہ پایا جو یا اللہ برکت عطا فرما جو لکھائے اس میں شفا میں یا اللہ فی العالمین دین اسلام کے احکامات کی پیروی کر کے زندگی بسر کرنے کے میں توفیق عطا فرما خصوص طور پہ فلسطین مسلمان یہ انہیں دماغ جان عزت حفاظت فرما کشمیر کے مسلمانوں نے آزاد جیسے نعمت عطا فرما جتنے جتنے مسلمان ہے سب لحاظ ہوتا اپنا خاص فضل و کرم رحمت عطا فرما اور سب میں کوئی بھی نیک اور جائز دعاؤں تمام کو اپنی بارگاہ شفیع قبول عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر کی بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں